سیاست میں کچھ لوگ وقتی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور کچھ چند سالوں میں عروج و زوال کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور میں خود کو بچانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایسے کئی نام آتے ہیں، مگر ایک نام جو ہر مشکل وقت میں اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے وہ ہے خواجہ آصف۔ یہ شخص فوجی حکومت کے خلاف بھی کھڑا رہا، جمہوری حکومتوں میں بھی وزیر بنا اور اپوزیشن میں رہ کر جارحانہ بیانات دیتا رہا، اور جب اقتدار ملا تو پولیسی ساز بھی بن گیا۔ ہر مشکل وقت میں جب لگتا تھا کہ اب ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے، تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ میدان میں نظر آئے۔ سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف کی سیاست کا راز کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ایک نظریاتی سیاستدان ہے یا صرف ایک ایسا سیاسی کھلاڑی جو ہر دور میں اپنی حکمت عملی کو بدلتا رہا؟ اور سب سے عام، کیا ان کا سیاسی سفر اب بھی باقی ہے یا یہ ان کے لیے آخری مرحلہ ہے؟ یہ ویڈیو خواجہ آصف کے عروج و زوال، مشکلات اور سیاسی بقا پر ہے۔ خواجہ آصف 1950 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ صفدر پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام تھے، جو 1960 اور 1970 کی دہائی میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ مگر خواجہ آصف کا اپنا سیاسی سفر مختلف انداز میں شروع ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، بینکنگ کے شعبے میں کامیاب کیریئر بنایا اور کئی سال متحدہ عرب امارات میں کام کیا۔ مگر سیاست کا نشہ ایسا ہوتا ہے جو ایک بار اس دنیا میں قدم رکھ لے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ یہی خواجہ آصف کے ساتھ بھی ہوا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں انہوں نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا اور 1991 میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف پنجاب کی سیاست میں ابھر رہے تھے اور خواجہ آصف نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درست وقت پر درست فیصلہ کیا۔ 1993 میں وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پھر ان کی سیاست کا سفر رکنے کا نام نہیں لیا، مگر اصل امتحان 1999 میں آیا، جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ اس وقت مسلم لیگ نون شدید مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ بہت سے رہنما نے پارٹی چھوڑ دی یا مشرف حکومت کے ساتھ ساز باز کر لی، مگر خواجہ آصف ان چند لوگوں میں شامل تھے جو نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کی شناخت ایک سخت گیر سیاستدان کے طور پر بنی، جو کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا تھا اور کسی بھی قسم کی مفاہمت سے انکاری تھا۔ 2008 میں جب پرویز مشرف کا دور ختم ہوا اور انتخابات ہوئے تو خواجہ آصف دوبارہ قومی اسمبلی میں پہنچے۔ وہ نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور حکومت میں ایک اہم مقام رکھتے، مگر ان کی اصل طاقت ان کی زبان اور جارحانہ انداز تھا۔ وہ مخالفین پر سخت تنقید کرتے، طنزیہ جملے کستے اور اپنی تیز زبان کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہتے۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون نے انتخابات جیتے اور حکومت بنائی تو انہیں وزیر دفاع اور وزیر پانی و بجلی بنایا گیا، مگر یہ وہ وزارت تھی جس نے ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کی۔ بجلی کا بحران، لوڈ شیڈنگ اور توانائی کے مسائل کی وجہ سے ان پر شدید دباؤ آیا۔ ان کے مخالفین نے انہیں لوڈ شیڈنگ کا ماسٹر مائنڈ کہتے، جبکہ وہ ہمیشہ دفاعی انداز اپناتے رہے۔ اسی دوران 2014 میں جب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، یہ وہ وقت تھا جب خواجہ آصف سب سے زیادہ کھل کر تحریک انصاف پر تنقید کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ اکثر سخت ہوتے اور وہ عمران خان کو براہ راست نشانہ بناتے۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک انصاف کے کارکنوں میں وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص بن چکے تھے۔ لیکن سیاست میں کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا۔ 2017 میں جب نواز شریف کو پاناما کیس میں نااہل کیا گیا تو مسلم لیگ نون ایک بڑے بحران میں چلی گئی۔ پارٹی کے اندر ایک نئی تقسیم نظر آنے لگی۔ کچھ لوگ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے تھے، جبکہ کچھ مفاہمت کے حق میں تھے۔ یہاں پر خواجہ آصف نے اپنی سیاسی مہارت دکھائی۔ وہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہے مگر شہباز شریف کے قریب ہونے کا تاثر بھی دیا۔ ہر موقع پر اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتے رہے، یہی ان کی سب سے بڑی مہارت، وقت کے ساتھ اپنی حکمت عملی بدلنے کی صلاحیت۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی اور تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ خواجہ آصف اپوزیشن میں چلے گئے مگر ان کا انداز کم جارحانہ تھا۔ وہ کبھی سخت تنقید کرتے اور کبھی مفاہمت کا راستہ اپناتے، مگر تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے گئے
اور ایک وقت ایسا آیا جب انہیں نیب نے گرفتار بھی کر لیا۔ 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو خواجہ آصف ایک بار پھر اقتدار میں آ گئے۔ وہ شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر دفاع بنے، مگر اس بار ان کا کردار زیادہ محدود تھا۔ فوجی پالیسیوں پر ان کا زیادہ اختیار نہیں تھا، ان کا اصل کام صرف ترجمانی کرنا تھا۔ 2023 کے انتخابات کے بعد جب سیاسی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تو ایک بار پھر خواجہ آصف کا پرانا انداز سامنے آیا۔ کبھی وہ سخت بیانات دیتے، کبھی مفاہمت کی بات کرتے اور ہمیشہ اقتدار کے قریب رہنے کی کوشش کرتے۔ یہ سوال بہت عام ہے، کیا خواجہ آصف واقعی ایک نظریاتی سیاستدان ہے یا وہ صرف اقتدار میں رہنے کا فن جانتے ہیں؟ ان کے سخت الفاظ، سیاسی چلاکی نے انہیں ہمیشہ خبروں میں رکھا، مگر کیا وہ کبھی ایک مستقل سیاسی نظریہ رکھ سکے یا وہ ہمیشہ طاقت میں رہنے کے لیے حکمت عملی بدلتے رہے؟ یہ حقیقت ہے کہ خواجہ آصف جیسے سیاستدان ہمیشہ خود کو بچانے کا راستہ نکال لیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا وہ آگے بھی سیاست میں اپنی جگہ برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا ان کے لیے کوئی نیا موقع باقی ہے یا ان کی سیاست کا وقت ختم ہو رہا؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، مگر ایک چیز واضح ہے کہ خواجہ آصف نے بار بار یہ ثابت کیا کہ وہ کبھی بھی مکمل طور پر سیاست سے باہر نہیں ہو سکتے۔ وہ آج بھی میدان میں ہیں اور شاید کل بھی ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خواجہ آصف ایک حقیقی سیاسی لیڈر ہیں یا وہ صرف اقتدار میں رہنے کا ہنر جانتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید حیران کن سیاسی واقعات پر ویڈیوز لا سکیں۔ اگلی بار ہم ایک اور ناقابل یقین حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔